حامل قرآن کو مقدم رکھنا، یعنی اگر 3-4 لوگ اکٹھے ہیں تو ان میں سے پرائرٹی کس کو دی جائے گی؟ جو صاحب قرآن ہوگا۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 آدمیوں کو جمع کرتے ایک قبر میں، یعنی پھر فرماتے ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں آگے رکھتے۔ پھر فرمایا میں قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہ ہوں گا۔ پھر انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا شہداء کو۔ تو حامل قرآن کی ایک فضیلت ہے، اس کو دوسروں کے مقابلے میں فوقیت حاصل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قیامت کے دن قرآن بھی سفارشی بن کر آئے گا اور صاحب قرآن کی بھی سفارش قبول کی جائے گی۔ صاحب قرآن کے لیے قیامت کے دن عزت کا تاج اور لباس ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ کتنا خوبصورت ہوگا، امیجن کریں۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور زیادہ عزت افزائی دیجئے، تو قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پورا پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کوئی عمل ایسا نہیں جس کی نیکی قیامت کے دن ملے، یعنی باقی ساری نیکیاں ہم صرف دنیا میں کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نامہ اعمال بند۔ لیکن صاحب قرآن جو قرآن یاد کیے ہوئے ہوگا، پڑھنے سمجھنے والا ہوگا، قیامت کے دن جب اسے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تو جب وہ چڑھ رہا ہوگا تو اس کی نیکی میں بھی اضافہ ہوگا، وہاں بھی نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، اس سے اور درجے بلند ہوں۔ حدیث نمبر 34، قرآن کو یاد رکھنا۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہدوا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلہا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بار بار پڑھتے رہو، تعاہد القرآن یعنی پڑھتے رہو اس کو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن اونٹ کا اپنی رسی تڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے، یعنی اگر قرآن کو دہرائیں گے نہیں تو جو یاد کیا بھول جاؤ گے، تو اس لیے قرآن کی قرات کو لازم کر کے اپنے عہد کی تجدید کرتے رہو۔ اور تعاہد کا ایک معنی حفظ کرنا بھی لیا گیا، اور بار بار پڑھنے میں آنے والی سستی کو چھوڑنا۔ اور یہاں اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے گھریلو جانوروں کی نسبت اونٹ زیادہ جلدی بھاگ جاتا ہے، اور بھاگنے کے بعد اسے پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مثلاً مرغی بھاگ جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دور جائے گی؟ بکری بھاگ جائے، گائے بھاگ جائے، جلدی پکڑی جائے گی نا، لیکن اگر اونٹ بھاگ جائے جلدی نہیں پکڑا جاتا، تو اس لیے اونٹ کا ذکر کیا گیا کہ سب سے زیادہ تیز بھاگ جاتا ہے، وہ دور تک بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے
قرات اور قیام کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی جاتی رہے. موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب صاحب قرآن قیام کرے گا اور رات دن اس کی قرات کرے گا تو اسے یاد بھی رکھے گا، اور جب اس کی قرات کے ساتھ قیام نہیں کرے گا تو اسے بھول جائے گا. تو اس لیے میں آپ سب کو یہ مشورہ دوں گی کہ جتنا آپ کو قرآن یاد ہے نا، اس کو مختلف نمازوں پہ بانٹ لیجئے. پہلا سپارہ یاد ہے مثلا، تو اپنی روٹین بنا لیجئے کہ ہر روز مثلا 2 صفحے فجر کی نماز میں یا 4 صفحے جتنی توفیق دے، وہ آپ فجر کی نماز میں پہلا سپارہ ہی ہر روز پڑھیں گی. شروع سے شروع کر لیا، آخر تک پہنچ، پھر دوبارہ شروع کر لیا. پھر البقرہ یاد ہے تو اسی طرح. تو اس میں کیا ہوگا، اگر آپ کچھ اٹکیں گے، بھولیں گے، کچھ ہوگا تو آپ دیکھ بھی لیں گے، پھر اس کو پکا کر لیں گے کہ یہاں سے مجھے اٹکنے لگا. لیکن اگر آپ روٹین میں اس کو نہیں رکھیں گے تو بھول جائے گا. مثلا 30واں پارہ یاد ہے تو آپ اس کو عشاء کی نماز میں باندھ لیں کہ پہلی رکعت میں نبا پڑھوں گی، دوسری میں نازعات، پھر اگلے دن عبسہ اور تکویر اور انفطار. اس طرح کرتے کرتے 1 ہفتے سے بھی کم میں پورا سے پارہ ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ سے شروع کر لیں، پھر دوبارہ سے شروع کریں. پھر اگر بیچ بیچ میں سے قرآن یاد ہے تو وہ بھی آپ کسی نماز میں، مثلا ظہر کی نماز، عصر یا کسی نماز میں آل عمران کی آخری آیتیں یاد ہیں، البقرہ کی آخری آیتیں یاد ہیں، الکہف کی پہلی اور آخری آیتیں یاد ہیں، سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات یاد ہیں، یا اور کوئی قرآن کے پسندیدہ حصے آپ نے یاد کر رکھے ہیں، تو ان کا ایک اسکیجول خود تیار کر لیں. میں نے اس کی دہرائی کب کرنی ہے. اور اگر آپ کئی سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح بانٹ لیجئے کہ کب کب پڑھنا ہے. اگر آپ یہ روٹین سیٹ کر لیں گے نا تو یقین مانے آپ بھولیں گے نہیں. اور اگر کچھ بھول چکا ہے نا تو اس کو یاد کر کر کے روٹین کا حصہ بناتے جائیں. جب تک زندگی میں ترتیب نہ ہو، آپ آرگنائز نہ ہو، چیزیں ہو نہیں پاتی. حالانکہ وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمت، طاقت، صلاحیت بھی ہوتی ہے، کرنا نہیں آتا، وہ پھوڑ پن ہوتا ہے، تو وہ کر لیجئے. ٹھیک ہے. حافظ قرآن تھی خاتون، انہوں نے الحمدللہ کینیڈا میں 50 ایئرز پلس خواتین کو قرآن حفظ شروع کروایا تھا کئی سال پہلے، جب تعلیم القرآن میں نے ختم کیا تھا. تو اس کے فوراً بعد وہ خواتین کہنے لگی اب ہم قرآن سے کس طرح تعلق قائم رکھیں. تو میں نے کہا حفظ شروع کر. تو انہوں نے ہمت کر لی، ماشاءاللہ سب کا ہی تقریباً مکمل ہو گیا. کئی سال لگے لیکن ہو گئے. اب ان بزرگ خواتین کا اور کوئی کام نہیں، وہی تشاغل والی بات، سارا وقت اپنا دہرائی کرتے رہتے ہیں کہ بھول نہ جائیں. اب اس میں یہ ہے کہ میں نے ان کی ٹیچر سے پوچھا کہ آپ کو اتنا کیسے یاد ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دن کی 5 نمازوں پہ بانٹا ہوا ہے، اتنے سپارے میں نے اس میں کرنے ہیں اور میرے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا خوش قسمت ہے، کیونکہ حفظ کیا ہوا ہے اس کو سنبھالنا ہے، تو اس لیے اب وہ دن میں انہیں پڑھنا ہی پڑتا ہے. تو جنہوں نے حفظ نہیں کیا وہ قل اللہ پہ نماز ختم کر دیتے ہیں. تو جب یہ نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے، اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، تعاہد اس کا سنبھالنا ہی ہے. ورنہ ساری محنت استادوں کی بھی اور اپنی بھی اور ماں باپ کی بھی، کیونکہ جو حفظ کا کام ہوتا ہے اس کا ٹرائنگل بنتا ہے. ماں باپ بھی محنت کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں اور استاد بھی کرتے ہیں، تب جا کے حفظ ہوتا ہے. تو اگر کوئی بچہ بعد میں پڑھتا ہی نہیں تو سب کی محنت برباد کرتا ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، اور قرآن سینے سے نکل جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. حدیث نمبر 35، قرآن کا بھول جانا. ان عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بئس ما لأحدهم ان يقول نسیت آیت کیت وکیت بل نسی واستذکر القرآن فإنه اشد تفصیا من صدور الرجال من النعم. کتاب فضائل القرآن بخاری سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا یہ کہنا کتنا برا ہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں. بڑی ہی بری بات ہے کہ کوئی یہ بیٹھ کے کسی مجلس میں کہے میں فلاں 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 آیت بھول گیا، بلکہ وہ بھلا دیا گیا، غفلت کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے بھلوا دیا گیا. تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ قرآن انسانوں کے دلوں سے نکل جانے میں اونٹ کے بھاگ جانے سے بھی بڑھ کے ہے. تو یہاں پر یہ کہنا کہ میں یہ قرآن بھول گیا ہوں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بڑی ہی ناپسندیدہ بات ہے. اس کے 2 معنی کیے جاتے ہیں.
کہ میں بھلوا دیا گیا، تو کس نے بھلوایا؟ نمبر ایک، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی کہ اللہ ہی سارے اعمال کا خالق ہے، اور جب کوئی بندہ قرآن کو نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بھلوا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، غافل کر دیتا ہے اور بلا دیتا ہے، انسان کو اور کاموں میں لگا دیتا ہے اور قرآن بھول جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نسیان کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، یہ مقصود ہے یہاں۔ اور صاحب قرآن میں کوتاہی سے بچے، روزانہ اپنے لیے ورد مقرر کرے۔ اور قرآن کو بھولنے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو مزاج اور فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، اور دوسرے قرآن سے روگردانی اور اس کی پرواہ نہ کرنا۔ فطری نسیان پر پکڑ نہیں، جیسے بڑھاپے کی وجہ سے چیزیں بھولنے لگ جانا۔ وہ انسان صرف قرآن نہیں بھولتا، وہ تو اپنے بچوں کے نام بھی بھول جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو قیامت کے دن اجر نہیں ملے گا، نہیں، جب تک وہ ہوش و حواس میں تھا وہ اس کی حفاظت کرتا رہا۔ اور یہ فطری نسیان جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سرزد ہوا تھا۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ ایک آیت بھول گئے، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو ابی ابن کعب نے آپ کو وہ آیت یاد دلائی، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے نماز کے دوران کیوں نہیں یاد دلائی؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری کو قرآن کی قرات کرتے ہوئے سنا تو فرمایا یرحم اللہ فلانا، اللہ فلاں آدمی پر رحم فرمائے، اس نے مجھے وہ آیت یاد دلائی جو مجھے بھلا دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایک فطرتی بھولنا ہوتا ہے، انسان کا ذہن جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرے، لیکن دوسرا ہے روگردانی کرتے ہوئے، پرواہ نہ کرتے ہوئے بھول جانا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، اس لیے جو شخص قرآن کو پکڑ لے، یاد کرنا شروع کر دے، دہرانا شروع کر دے، اس کو بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن چھوڑنے کی سزا۔ ان سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا قال اما الذی یثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة۔ کتاب الجمعہ۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواب کے بارے میں روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بے شک وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا، یہ وہ ہے جس نے قرآن لیا پھر اسے چھوڑ دیا اور وہ فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ بہت سخت وعید ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی کیا ہوتے تھے؟ وہی ہوتے تھے۔ تو آپ کو جو دکھایا گیا وہ حق دکھایا گیا، تو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو بھلائے نہیں، اس کی ریویژن کرتے رہیں، چاہے ترجمہ ہو چاہے ویسے ہو۔ تو یہ جو لفظ ہے نا یاخذ القرآن فیرفضہ، قرآن کو لے لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ قرآن کے الفاظ کو لے لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے، معنی چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک یہ کہ بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، تو جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا اس کا سر کچلا جائے گا، کیونکہ شیطان نے اس کے سر میں گریں لگائی ہوئی تھی اور وہ صبح نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے، کیونکہ حدیث کے آگے نا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور وہ فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ تو اس حدیث سے قرآن پڑھنے، اس کو یاد رکھنے اور پھر خصوصاً فجر کے وقت اٹھ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ عمل کی کتاب بھی ہے، اور پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ عز و جل اس سے محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کریں۔ اگر وہ قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا تو اس کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں۔ یعنی یہ جاننے کے لیے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، دیکھے کہ قرآن پہ عمل کرتا ہے یا نہیں، یہ مطلب۔
فضیل بن ایاز کہتے ہیں حامل قرآن اسلام کا پرچم اٹھانے والے جیسا ہے. اس قرآن کی تعظیم کا حق ادا کرتے ہوئے اسے کھیلنے والے کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، یعنی عام لوگوں کی طرح اس کو بہیو نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے. غفلت کرنے والوں کے ساتھ مل کے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور لغو کام کرنے والوں کے ساتھ مل کے لغو کام نہیں کرنے چاہیے حامل قرآن کو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہیں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہیں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہیں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہیں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہوں، اس کی خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں. چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، غمگین ہو، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کم گو ہو. حامل قرآن کو چاہیے نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے والا ہو، نہ تیز طبیعت والا ہو. معاذ بن جبل کہتے ہیں عنقریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کے پھٹ کے گر جاتا ہے. وہ قرآن پڑھیں گے اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے. استغفر اللہ، اپنے آپ کو چیک کریں. ہم سب قرآن پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لذت نہیں پائیں گے. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہن لیں گے. ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جنت میں تو پہنچ ہی جائیں گے. صحابہ قرآن کے آگے رک جایا کرتے تھے، اس کے حروف سے زیادہ حدود کا خیال رکھتے تھے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی حفاظت تو کی جائے لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے. یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر اس کے اخلاق میں دکھائی نہیں دیتا، نہ کہیں عمل میں نظر آتا ہے. استاذہ یہ جو حدیث ہے نا کہ رشک کے قابل دو لوگ ہیں، تو استاذہ مجھے اس کا ایکسپیرینس ہوا کچھ عرصہ پہلے. جوس کی دکان پر ہم لوگ جوس کا آرڈر کیا اور ہم ویٹ کر رہے تھے، تو جو جوس دینے کے لیے آیا کچھ درمیانی عمر کا آدمی تھا، اور جب وہ قریب آئے تو تلاوت قرآن کی آواز آئے، دور جائے تو ختم ہو جائے. پھر جب وہ آیا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ان سے پوچھے یہ حافظ قرآن ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں. تو وہ اسی کام کے دوران اپنی پوری دہرائی کر لیتے ہیں اور قرآن پڑھ لیتے ہیں. اور استاذہ اس وقت واقعی یہ حدیث جو ہے نا وہ دل سے اس شخص پہ رشک آیا، کیونکہ ہمارے تو سٹینڈرڈز اور ہیں، ہمیں رشک کے قابل ایک اور کلاس لگتی ہے، اور وہاں پہ قرآن چونکہ پریورٹی نہیں ہے نا ہماری، تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں رشک کے قابل لگتی ہی نہیں. اور مال خرچ کرنے میں ہمیں رشک کے قابل وہ خواتین لگتی ہیں جو بیسٹ برانڈز پہن کے ہمارے سامنے آئیں. بالکل. استاذہ یہ جو بھی ہم نے پڑھا کہ قرآن چھوڑنے کی سزا بتائی گئی کہ اس شخص کا جو سر کچلا جا رہا تھا، تو یہ حفظ بھول جانا ہے یا جس طرح ہم لوگ قرآن کا ترجمہ بھی کئی ورڈز بھول جاتے ہیں وہ بھی آئے گا اس میں؟ دیکھیے قرآن سے غفلت برتنا مراد ہے. یہاں قرآن سے غافل ہونا، اس کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دینا، نمازوں میں بھی سو جانا، فجر ہی قضا کرنا، یہ فجر قضا کرنے والے کی سزا بتائی گئی ہے. استاذہ جب بھی میں قرآن میں اصحاب کہف کے بارے میں پڑھتی ہوں یا پھر سورۃ یاسین میں رجل مومن کے بارے میں پڑھتی ہوں تو ہمیشہ میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت تک ان کی بات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے، اور یہ قابل رشک لوگ ہیں جن کی زندگی بھی قابل رشک اور پھر ان کی وفات بھی قابل رشک اور پھر اس کے بعد ان کا انجام بھی قابل رشک. تو یہ بات مجھے اتنی موٹیویشن دیتی ہے کہ یہ جذبہ میرے اندر آتا ہے کہ ہماری زندگیاں، ہماری وفات اور ہمارا انجام یہ سب کہاں ہے. بالکل